السلام علیکم خواتین و حضرات، پاک ناروے نیوز کے ساتھ میں ہوں جمال ارشد۔ آج کی رپورٹ میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج کے معاشرے میں خاص ضرورت اور ان کے نظریے کے متعلق، اور پاکستان ناروے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سفارت خانے نے 7 نومبر کو ایک قوالی نائٹ کا اہتمام کیا۔ تو آئیے اب آپ کو ان کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج کے معاشرے کی خاص ضرورت۔ جب بھی پاکستان کے وجود میں آنے کی بات کی جاتی ہے تو 2 نام ہمیشہ نمایاں آتے ہیں، جن میں ایک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بچپن سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان وجود میں قائد اعظم کی وجہ سے آیا اور اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا۔ ہر سال 9 نومبر علامہ اقبال کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال صرف ایک نام نہیں، یہ ایک فلسفے کا نام ہے۔ آج کے اس دور میں جس اخلاقی پستی کا شکار ہم بحیثیت قوم ہو چکے ہیں، جس خودی کو ہم بھول چکے ہیں، جس مذہب سے ہم دوری اختیار کر بیٹھے ہیں، شاعر مشرق نے اپنی شاعری میں اس دور کے ان تمام مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کا حل بھی بتایا۔ علامہ اقبال شاید یہ جانتے تھے کہ یہ تمام مسائل ہر زمانے میں مسلمانوں میں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے اپنی شاعری میں ان تمام مسائل اور نصیحتوں پر خاص روشنی ڈالی۔ تو اب اسی لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو پھر علامہ اقبال کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے نوجوان نسل کو۔ اقبال نے اپنے کلام میں نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کیا، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر A.G. عربی ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ اقبال ایک ایسا فلسفہ ہے، اگر اس کو مشرق نے پڑھ لیا اور اسے سمجھ لیا تو مغرب کی شامت آ جائے گی۔ یہ لفظ اگر سمجھ لیے جائیں تو بہت گہرائی رکھتے ہیں۔ شاعر مشرق نے اپنے کلام کے ذریعے ہم سے آشنا کروایا، ہمیں سمجھایا کہ کوئی بھی اس دنیا میں بیکار نہیں ہے۔ مسلمانوں، خود کو سمجھو، تم بیکار نہیں بلکہ خدا کے بنائے ہوئے نائب ہو اس دنیا میں۔ جس پر اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور شعر بھی ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اقبال نے ہمیشہ لوگوں کو زندگی میں کوشش کرتے رہنے کی تلقین کی۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ پتھر کا نصیب نہیں بدلتا، انسان کا بدل جاتا ہے، کیونکہ پتھر کوشش نہیں کرتا، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ خود کو بدلتا ہے، اور جب انسان خود کو بدلتا ہے تو اس کا نصیب بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک پتھر، ایک بے جان چیز کبھی نہیں بدل پاتی خود سے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو خودی کا ایک نظریہ اپنے کلام کے ذریعے دیا، وہ آج ہمارے اس معاشرے کے لیے، ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا خود پہ یقین بڑھ جائے گا کہ اگر ہم اقبال کے اس خودی کے نظریے کو سمجھ لیں۔ کلام اقبال سے جو سوچنے سمجھنے کی طاقت کی ضرورت ہمیں آج کل کے دور میں ہے، وہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے۔ آج کے دور میں قرآن اور سنت سے دوری ہی ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ ہم سجدے تو کر رہے ہیں، مگر صرف زمین پر ٹکر مارنے کی مانند ہے۔ ہم ان کو سمجھ نہیں رہے، بس ایک فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں اور دنیا کو پانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جس پر علامہ اقبال نے خوب فرمایا ہے کہ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ شاعر مشرق نے دین اسلام کو بہت اچھے سے سمجھا اور اس سے ہمیشہ محبت رکھی، مگر بظاہر خود کو ہمیشہ ایسا پیش کیا جس سے آپ کا یہ عشق دکھاوا بن کے لوگوں کے سامنے نہ آئے، جیسا کہ لوگ آج کے زمانے میں دکھاوے کر رہے ہیں۔ مگر وقتاً فوقتاً علامہ اقبال کی باتوں سے ان کا دین سے عشق ظاہر ہوتا تھا۔ بظاہر تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال انسان تھے، مگر اگر ہم علامہ اقبال کی زندگی کا مطالعہ کریں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی فہرست بنائیں تو علامہ محمد اقبال اس میں سر فہرست ہوں گے۔ علامہ اقبال اپنے کلام کے ذریعے اپنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا گئے اور مسلمانوں کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہیں بہت ہموار کر گئے۔ اقبال کا اپنے دین سے عشق ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان سے الگ ایک آزاد ریاست کے قیام یعنی پاکستان کو بنانے پر زور دیا، تاکہ مسلمانوں کو اپنی عبادات کے لیے ایک آزاد سرزمین مل جائے۔ علامہ اقبال نے خاص طور پر اس قوم کے نوجوانوں کو دنیا کی ترقی کے طریقے بھی بتائے، مگر ان سب سے پہلے ان کو دین اسلام سے قریب ہونے، اسے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں طریقے سے شامل کرنے پر زور دیا، اور یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے خدا پر یقین رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم دنیا کی جو چیز چاہو گے تمہارے قدموں میں ہوگی۔ بس تم اپنے اندر شعور پیدا کرو اور ایک ضد پیدا کرو حق سچ پر ڈٹ جانے کی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔
شاعر مشرق نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی، مگر ان کا کلام رہتی دنیا تک ہمارے دلوں میں رہے گا اور ہماری زندگیوں پر اثر کرتا رہے گا، اور خاص طور پر اس قوم کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں پیش کیے جانے والے شاعر مشرق علامہ اقبال کے نظریے اور اس کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی جو چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پاکستان ناروے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سفارت خانے نے 7 نومبر کو ایک قوالی نائٹ کا اہتمام کیا۔ ناروے کے ایم ایف اے اور دیگر وزارتوں، محکموں کے حکام، سفارتکاروں، سیاستدانوں، تاجروں، این جی اوز کے نمائندوں، تھنک ٹینکس، میڈیا اور پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ناروے کے سابق وزیر اعظم مسٹر کیزل میگنے بونڈیگ نے بھی اس موقع پر خصوصی طور پر شرکت کی۔ پاکستان کے مشہور ثقافتی طائفے جناب عبداللہ نیازی اور گروپ نے قوالی پیش کی۔ حاضرین نے ان کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ اپنے خیر مقدمی کلمات میں سفیر نے پاکستان اور ناروے کے درمیان 1948 سے موجود روایتی دوستانہ تعلقات کو سراہا اور برسوں کے دوران ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں ناروے میں مقیم پاکستانیوں کے کردار پر روشنی ڈالی۔ جاتے جاتے ہماری اس کوشش کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔